جس صورتحال سے میں گزر رہا ہوں یا جو صورت میں دیکھ رہا ہوں حالات کی، وہ یہ ہے کہ الیکشن کا دورہ ہے۔ ایک پارٹی کو کہیں ہلنے کی اجازت نہیں دی جاتی اور دوسری پارٹی کو ہر طرح کی سہولت مہیا کی جاتی ہے۔ ایک پارٹی جو ہے اس کے کہنے پہ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او لوگوں کے خلاف کیس درج کرتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، لوگوں کے گھر گرائے جاتے ہیں، بچوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، بلا وجہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور دوسری پارٹی اس کے لیے تمام کا تمام راستہ ہموار ہے۔ میری سہیل وڑائچ صاحب سے درخواست ہوگی کہ سہیل وڑائچ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس تلخ صورتحال کو نرم ترین الفاظ میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک الیکشن ہو رہا ہے، اور الیکشن بھی ایسا کہ جس نے ہمارے مستقبل کا تعین کرنا ہے۔ پوری کی پوری سوسائٹی عذاب سے گزر رہی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ اتنا تلخ ہے کہ زبان پر لاتے ہوئے خوف آتا ہے، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ آخری فکریں ہوں۔ تو میری اپنے اساتذہ سے درخواست ہے کہ وہ اس پر بھی روشنی ڈالیں، یا تو اس پہ ضیاء صاحب کوئی کتاب لکھیں، یا مجیب الرحمان شامی صاحب اپنے پروگرام میں کوئی ذکر کریں، یا ایک دن اس قوم کے ساتھ سہیل وڑائچ صاحب بھی گزاریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاذی و مکرمی جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، اور نجم صحافت جناب سہیل وڑائچ صاحب، اور جناب شمس العلماء جناب مفتی منیب الرحمان صاحب، اور بے شمار علوم و فنون کے جو نجوم یہاں پائے جاتے ہیں۔ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ اتنی بڑی ہستیوں کے درمیان اگر مجلس کی جوتیوں پر بھی بٹھایا جاؤ تو کوئی کافی قابل عزت بات ہے، لیکن چاہے جائے کہ یہاں پر بلا لیا جائے اور بات کرنے کا موقع بھی عنایت ہو جائے۔ اس کے لیے میں جناب ضیاء نقشبندی صاحب کا شکر گزار اور ممنون ہوں۔ میں نے صرف دو باتیں عرض کرنی ہیں، ایک حاصل مطالعہ ہے اور دوسری عوض مشاہدہ ہے۔ حاصل مطالعہ یہ ہے کہ جو نقشبندی صاحب نے کتاب لکھی، اس کتاب میں جو طریقہ کار اختیار کیا گیا مجھے وہ بہت پسند آیا ذاتی طور پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب بھی جب کسی شخص کو شخصیت کے حصار سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو بالکل وہی طریقہ نقشبندی صاحب نے بھی اختیار کیا، اور اس کے اندر سے سہیل وڑائچ صاحب کی شخصیت کے اندر سے جو شخص نکل کے آتا ہے وہ اتنا ہی دلکش اور دل نشین ہے جتنے ہمیں سہیل وڑائچ صاحب اپنی عام زندگی میں نظر آتے ہیں۔ جس طرح وہ دھیرے سے بات کرتے ہیں، جس طرح ان کے لہجے میں ایک ٹھہراؤ ہے، جس طرح کبھی ان کا لہجہ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا، وہی صورت کتاب میں نظر آتی ہے کہ جو عاجزی و انکساری ان کی شخصیت کا خاصہ ہے وہی اس شخص میں نظر آتی ہے جس پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے دلچسپ حصہ ہے اس میں، جہاں پر یہ اپنی کہانی سناتے ہیں۔ مجھے سہیل وڑائچ صاحب سے ایک دعوی قربت بھی ہے کہ جب یہ بھلوال میں اور جوہر آباد میں پڑھ رہے تھے تو میں اسی کے نواح میں یعنی سرگودا میں پایا جاتا تھا۔ اب سرگودا کا مردم خیز خطہ ہے کہ جہاں سے سہیل وڑائچ صاحب جیسا ستارہ نکلا، لیکن مجھے اس قرب کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ سہیل وڑائچ صاحب تو بڑے آدمی بن گئے، لیکن میں حبیب اکرم کا حبیب اکرم ہی رہا، اور اب کوشش میں ہوں کہ میں بھی کوئی سرگودا کے اس خطے کی لاج رکھوں۔ دوسری عوض مشاہدہ ہے۔ عوض مشاہدہ یہ ہے کہ جو ابھی الیکشن کا دورہ ہے اور سہیل وڑائچ صاحب الیکشن کور کرنے والوں کے امام ہیں، ان کی ابتدا میں ہی ہم سب کام سیکھتے ہیں اور دراصل انہی کے رخ کو دیکھ کے اپنے قبلے کا تعین کرتے ہیں۔ مجھے ایک جس کشمکش کا سامنا ہے وہ بڑی ذاتی نوعیت کی ہے اور بڑی پیشہ ورانہ بھی ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب اور مجیب الرحمان شامی صاحب کو تلخ سے تلخ بات کہنے کا ایک ایسا سلیقہ ہے کہ جس پہ بس اس خوبی پہ دل چاہتا ہے کہ مر مٹا جائے۔ لیکن جس صورتحال سے میں گزر رہا ہوں یا جو صورت میں دیکھ رہا ہوں حالات کی، وہ یہ ہے کہ الیکشن کا دورہ ہے۔ ایک پارٹی کو کہیں ہلنے کی اجازت نہیں دی جاتی اور دوسری پارٹی کو ہر طرح کی سہولت مہیا کی جاتی ہے۔ ایک پارٹی جو ہے اس کے کہنے پہ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او لوگوں کے خلاف کیس درج کرتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، لوگوں کے گھر گرائے جاتے ہیں، بچوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، بلا وجہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور دوسری پارٹی اس کے لیے تمام کا تمام راستہ ہموار ہے۔ میری سہیل وڑائچ صاحب سے درخواست ہوگی
کہ سہیل وڑائچ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس تلخ صورتحال کو نرم ترین الفاظ میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک الیکشن ہو رہا ہے، اور الیکشن بھی ایسا کہ جس نے ہمارے مستقبل کا تعین کرنا ہے۔ پوری کی پوری سوسائٹی ایک عذاب سے گزر رہی ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ اتنا تلخ ہے کہ زبان پر لاتے ہوئے خوف آتا ہے، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ آخری فکریں ہوں۔ تو میری اپنے اساتذہ سے یہ درخواست ہے کہ وہ اس پر بھی روشنی ڈالیں، یا تو اس پہ ضیاء صاحب کوئی کتاب لکھیں، یا مجیب الرحمان شامی صاحب اپنے پروگرام میں کوئی ذکر کریں، یا ایک دن اس قوم کے ساتھ سہیل وڑائچ صاحب بھی گزاریں، کیونکہ سہیل وڑائچ صاحب ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں کہہ نہیں پا رہے، یہ اتنا بڑا تضاد ہے اور اتنا کھلا تضاد ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لفظ میرے پاس نہیں ہیں۔ میں ایک بار پھر جناب نقشبندی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس مجلس میں سما خراشی کا موقع دیا، اور اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ بہت شکریہ۔